سبسکرائب کریں ہمارا چینل التذکیر اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دبائیں بیل آئیکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کی یہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں آپ پر نازل ہوئی تھی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اب کوئی کمی نہیں ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ کی جو نعمتیں تمہاری طرف آنے والی تھی وہ پوری ہو گئیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اسلام کے بارے میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ اعلان ہے اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما کر ان آیتوں کو اتار کر آخری حج میں عرفات کے دن، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف توجہ فرمائی، پوچھا، ان سے شہادت طلب کی، لوگوں میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا، الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت۔ اس طرح 3 مرتبہ تینوں طرف صحابہ کرام سے یہ پوچھا، بتاؤ کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا، تم تک پہنچا دیا، اور سب نے گواہی دی۔ صحابہ کرام نے جو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں، سب نے گواہی دی، بے شک آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا۔ پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو اس وقت ہیں جنہوں نے مجھ سے دین کو حاصل کیا ہے، جو نہیں ہیں بعد میں آئیں گے، اس وقت موجود نہیں غائب ہیں، ان تک اللہ کا دین پہنچائے۔ خداوند رب العزت کا فضل و کرم اور بے پایا احسان ہے کہ اس نے اپنے دین کی نصرت کے لیے ہم سب کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا اپنے فضل سے ہماری کوششوں کو وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ
من ينصره ان اللہ لقوی عزیز. کا مستاق بنائے اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے. سب سے پہلے میں ان تمام علماء کرام، زعماء ملت، محسنین انسانیت اور حاضرین محترم کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جنہوں نے موسم کی ناخوشگواری کے باوجود جمیعۃ الماہرین کی دعوت پر سفر کی زحمتیں برداشت کی اور اپنی قیمتی اور مشغول اوقات میں ایک نازک اور حساس مسئلے پر غور و فکر و فیصلے کے لیے اجتماع میں شرکت کو ترجیح دے کر دینی حمیت، اسلامی غیرت اور فرد شناسی کا ثبوت دیا. میں صمیم قلب سے تمام ہی ذرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا ہماری جدوجہد کو شرف قبول سے نوازے. معزز حاضرین، آپ کے علم میں ہے کہ تمام شہریوں کے لیے خادم کوڈ کا مسئلہ نیا نہیں ہے. یہ مسئلہ بار بار اٹھایا جا چکا ہے. جمیعۃ الماہرین نے دیگر مسلم جماعتوں، اداروں اور معزز اور بااثر علماء اور سیاسی زعماء کے رد عمل کے بعد کچھ دنوں کے بعد سرد خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. اور اب کئی مرتبہ سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس مسئلے کو زندہ کرنے اور منظر عام پر لانے کے لیے حکمت عملی میں بھی بالکل یکسانیت ہے کہ عدالت سے کسی جزوی مقدمے کا فیصلہ دیتے ہوئے گفتہ آیت در حدیث دیگراں کے طور پر حکومت وقت کو یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لیے تاکیدی مشورہ یا ہدایت دے دی جاتی ہے. حکومت حالات کی نبض دیکھ کر راہ عمل اختیار کرتی ہے اور ابھی تک حالات سے سازگار نہ ہونے کی وجہ سے یہ اقدام نہیں کیا جا سکا. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حکومت مسلم پر رسول اللہ کے تحفظ کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں ہے. اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال کا پوری بصیرت کے ساتھ جائزہ لے کر مؤثر قدم اٹھایا جائے اور حکومت ہند سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اس ذہن کو تبدیل کرے، مسلمانوں کے موقف کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھے اور مذہب میں مداخلت کے ان ارادوں سے باہر آ کر مسلمانوں کی مذہبی حقوق کے تحفظ کا غیر مبہم مواضح الفاظ میں اعلان کرے. مسلم پر رسول اللہ اور جمیعۃ الماہرین اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شرعی قوانین کی بقا اور تحفظ کے لیے جمیعۃ الماہرین کی مساعی جمیلہ کی طرف اشارہ کر دیا جائے. ہندوستان میں مسلمانوں پر ان کا شرعی قانون مغلوں کے زمانے سے نافذ تھا. شاہان مغلیہ کے دور میں نکاح، فسخ نکاح، امامت، نابالغوں کی تولیت اور دیوانی اور فوجداری کے تمام مقدمات قاضیوں کے سپرد تھے. سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں مسائل فقہ کا وہ مجموعہ مرتب کرایا جو فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہے. یہی اس زمانے کا قانون تھا جو محکمہ قضا کے لیے مسلمانوں پر نافذ تھا اور جو قاضی اور قضات کے ماتحت کام کرتا تھا. مغلوں کے جواب اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط کے بعد عدالتوں کا کام ان لوگوں کے سپرد ہوا تو ان کے ساتھ مسلمانوں کے لیے قاضی اور مفتی اور ہندوؤں کے لیے پنڈت مقرر کیے گئے. پھر رفتہ رفتہ قانون میں اور اس کے طریقہ نفاذ میں تبدیلیاں کی گئی، لیکن انگریزی دور میں بھی کافی حد تک اسلامی قوانین مسلمانوں کے حق میں نافذ رکھے گئے. سن 1919 میں دینی تعلیم قائم رکھنے کے لیے نجی نظم قائم رکھنے کے غرض سے جمیعۃ الماہرین کے نام سے تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ ہوا. جمیعۃ العلماء کی روز اول سے یہ کوشش تھی کہ آئینی ساز اسمبلیوں کے ذریعے جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کے لیے شریعت کے مطابق قوانین بنوائے جائیں. حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ضروری سمجھا گیا کہ آئین ساز اسمبلیوں کے ذریعے جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کے لیے شریعت کے مطابق قوانین بنوائے جائیں. اسمبلیوں کی قانون سازی سے اگرچہ یہ فرض ادا نہیں ہوتا جو مسلم پر بحیثیت مسلم عائد ہوتا ہے،
کیونکہ اسمبلی کا وضع کردہ قانون اگر کلیت شریعت کے مطابق ہو تب بھی وہ اسمبلی کا قانون ہوگا، اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ خود قرآن کو قانون کی حیثیت سے تسلیم کریں اور بحیثیت قانون اس کے احکام کو نافذ کریں۔ جب تک الحکم الا للہ کے بموجب حکم اور قانون صرف اللہ کا نہیں مانا جائے گا، مسلمان اپنے فرض سے شبہدوش نہیں مانا جائے گا۔ تاہم اتنا فائدہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عملی حیثیت سے قانونی فیصلے شریعت کے مطابق ہو جاتے ہیں اور مسلمان فیصلہ کرنے والوں پر خلاف شرع فیصلے کا گناہ نہیں ہوتا، اور عمل کرنے والے کو بھی خلاف شرع حکم کی تعمیل پر مجبور نہیں ہونا پڑتا۔ علاوہ اگر دور حاضر میں کوئی ایسا نظام قائم ہو جائے تو آزاد یا خود مختار ہندوستان میں واجب التسلیم ہوگا، اور اس طرح کلچر اٹانومی یعنی مذہبی اور معاشی آزادی کا مطالبہ آزاد ہندوستان میں ایک بنا بنایا تسلیم کردہ نظام ہو جائے گا۔ ان تمام امور کا لحاظ کرتے ہوئے صوبہ سرحد کی اسمبلی میں جہاں مسلمانوں کی کافی اکثریت ہے، شریعت بل منظور کرایا گیا۔ جمیعت علماء کیا ہے؟ اس سے اول صفحہ 66۔ قانون شریعت کے بقاء و تحفظ کے لیے جمیعت علماء ہند کے اکابر نے ہمیشہ حوصلہ شکن حالات اور چند بے دین مسلم لیڈروں کی مخالفت کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ جزوی مسائل میں کوششوں کے علاوہ شریعت ایکٹ نمبر 26 جس میں محمد احمد کاظمی صاحب مرحوم کا زبردست کام ہے، حصہ ہے، جمیعت علماء کی کوششوں سے سن 1937 سے منظور ہوا۔ اس موقع پر حکومت وقت کی جانب سے سن 1937 میں ایکٹ کے مقاصد اور اسباب پر جو بیان جاری کیا گیا تھا اس کا متن ملاحظہ۔ برطانوی ہند کے مسلمانوں کی متعدد برسوں سے یہ زبردست خواہش رہی ہے کہ عام قانون کو مسلم پرسنل لا کی جگہ نہ دی جائے۔ یہ مسئلہ اخباروں اور عام جلسوں میں بھی اٹھایا جا چکا ہے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی دینی تنظیم جمیعت علماء ہند نے بھی اس مطالبے کی حمایت کی ہے، اور جماعت کے تمام متعلقہ افراد اور حلقوں کی توجہ اس قدم کی اشد ضرورت کی طرف دلائی ہے۔ مروجہ قانون کے نام سے ظاہر ہے اس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے، اور اس میں آئے دن برابر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ مستقبل میں اس میں اس قسم کی قطعیت پیدا ہوگی جو تمام قوانین کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ مروجہ قانون کے تحت مسلم خواتین کی حیثیت ذلت آمیز ہے، اس لیے مسلم خواتین کی تمام تنظیموں نے مروجہ قانون کی مذمت کی ہے، جس سے ان کے حقوق بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ مسلم پرسنل لا کا نفاذ ان پر ہونا چاہیے۔ مسلم پرسنل لا کے نفاذ سے وہ خود بخود اس مقام پر پہنچ جائیں گی جس کی وہ فطری طور پر مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایسا قانون بنا تو اس کا سماج پر بہت اچھا اثر پڑے گا، کیونکہ عوام کے باہمی حقوق، ان کی ذمہ داریوں کو قطعی شکل اور مستقل صورت حاصل ہوگی۔ مسلم پرسنل لا شریعت ایک ضابطے کی شکل میں موجود ہے، لوگ اس سے بخوبی متعارف ہیں، اس لیے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اس میں اس طرح کی تحقیق کی عرق ریزی درکار نہیں ہے جو مروجہ قانون کی اہم خصوصیت ہے، کیونکہ اس کو تحقیق و تشریح درکار ہوتی ہے۔ گزٹ آف انڈیا 193 پارٹ 5 136۔ یہ تھے وہ دردناک حالات جن کو دور کرنے کے لیے جمیعت علماء ہند نے، جو مسلمانوں کے مذہبی امور کی ایک نمائندہ جماعت تھی اور جس میں اکابر علماء ہند اور ہر طبقے خیال کے لوگ شریک تھے، یہ محسوس کیا کہ ایسا قانون بنوایا جائے جس سے پرسنل لا کے معاملے میں ہر فیصلہ مطابق شریعت ہو۔ اس کے لیے ہماگیر تحریک ہندوستان میں چلائی گئی اور حکومت پر دباؤ ڈالا گیا کہ آئندہ سے تمام رسم و رواج منسوخ ہو گئے اور شریعت حقہ کے قوانین کا نفاذ عمل میں آ گیا۔ مضمون عادل عباسی صاحب، ماہنامہ دارالعلوم بابت فروری سن 1972۔ اسی طرح کے کوشش قانون انفساخ نکاح اہل اسلام سن 1939 کے بارے میں حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علماء نے بالخصوص سابق صدر جمیعت علماء حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
اجتماعی طور پر اس مسئلے کی طرف خاص توجہ کی۔ چنانچہ جمیعت علماء ہند کے قیام سے چند سال بعد سن 1926 میں ان حضرات نے اس مسئلے پر غور کیا کہ ہندوستان میں قاضی شریعت نہ ہونے کی صورت میں ان مظلوم مجبور عورتوں کے لیے کیا انتظام کیا جائے جو شوہروں کے ظلم و تعدی یا مفقود و لاپتہ ہونے کی وجہ سے انتہائی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ چونکہ اس سلسلے میں بہت سے مسائل بضرورت شدیدہ مذہب مالکیہ سے لینے ضروری تھے، نیز ان مسائل کو اختیار کرنے میں علماء حنفیہ سے مشاورت ضروری تھی، اس لیے مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ وغیرہ کے علماء مالکیہ سے عرصہ دراز تک تلقی مسائل کے لیے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ خط و کتابت فرماتے رہے اور بار بار مراجعت ہوتی رہی۔ چنانچہ 5-6 سال کی جدوجہد اور تحقیق کے بعد الحمدللہ ایک مکمل قانون شرعی تیار ہو گیا، اور سن 1351 مطابق سن 1931 میں اس مجموعے کو، جس کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شائع ہوا، حیلہ ناجلہ کے نام سے شائع بھی کر دیا گیا۔ پھر ایک مسودہ قانون انفساخ نکاح مرتب کر کے جناب محمد احمد صاحب کاظمی مرحوم کے ذریعے اسی مرکزی اسمبلی میں پیش کیا گیا، یعنی پارلیمنٹ میں۔ یہ بل رائے عامہ کے لیے مشتہر کرایا گیا۔ ہندو مہاسبھا اور بعض آریہ سماجیوں کی طرف سے اس کی مخالفت ہوئی، اور مسلم لیگی ممبران نے اسے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ البتہ کانگریسی مسلم ممبران اسمبلی یعنی مرکزی اسمبلی نے ساتھ دیا، اور سن 1939 میں یہ بل منظور ہو گیا، جو قانون انفساخ نکاح اہل اسلام سن 1939 سے موسوم ہوا۔ جمیعت علماء کیا ہے؟ صفحہ 68۔ اس تعلق سے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اب بھی 1885 کا بنا ہوا انڈین قاضی ایکٹ نافذ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو نامکمل شکل دے کر ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کی تلافی کے لیے خود میں نے سن 1989 میں راجیہ سبھا پارلیمنٹ میں تفصیلی بل، ترمیمی قاضی بل پیش کیا تھا۔ اگر یہ بل پاس ہو جاتا تو یقین تھا کہ بہت سے مسائل ہونے کی شکل بنتی، مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ اس بل کی تفصیلات ہفت روزہ الجمعیت 12 جنوری سن 1990 میں دیکھی جا سکتی۔ یہ بات بھی میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی سے پہلے پنڈت جواہر لال نہرو کے والد پنڈت موتی لال نہرو کی صدارت میں ایک کمیٹی بنی تھی، جنہوں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی کہ آزادی کے بعد ملک کا نقشہ طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی تھیں جو اسلام کے خلاف تھی۔ جب ان چیزوں کا علم جمیعت علماء کے اکابر کو ہوا تو اس پر ان حضرات سے، کانگریس کے لیڈروں سے، یہی ایک ہی پارٹی تھی ملک کی آزادی کی جدید، ملک میں دوسری کوئی پارٹی نہیں، تو ان سے توجہ دلائی کہ یہ شکل ہے اور یہ آزادی کے بعد مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ اور ناقابل برداشت ہو۔ اس وقت فوری طور پر ان حضرات نے کوئی توجہ نہیں کی۔ اس کے بعد جمیعت علماء نے اپنا اجلاس کر کے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور تمام لوگوں پر یہ پابندی لگا دی کہ جب تک یہ نہرو رپورٹ ختم نہ ہو اور کانگریس یہ وعدہ نہ کرے قطعی کہ آزادی کے بعد اسلام کے خلاف مسلمانوں کے بارے میں کوئی قانون نہیں بنے، تب تک کسی بھی کام کے لیے، آزادی کی کسی کوشش کے لیے کانگریس کے پلیٹ فارم پر کوئی مسلمان شریک نہیں ہے۔ 2 سال تک جمیعت علماء اور تمام مسلمانوں نے کانگریس کا مکمل بائیکاٹ کیا،
لاہور کے اجلاس میں کانگریس نے اس نہرو رپورٹ کو راضی برد کیا اور اس کو ختم کرنے کی تجویز منظور کی، اور یہ تجویز منظور کی کہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے مذہب، پرسنل لا، نکاح، طلاق، وراثت، اوقاف، ان چیزوں کے بارے میں آزادی کے بعد کسی قسم کا کوئی قانون اسلام کے خلاف ہرگز نافذ نہیں ہوگا۔ اس تجویز اور حتمی وعدے کے بعد جمعیت علماء نے اس ریزولوشن کو واپس لیا اور جدوجہد آزادی مسلمانوں نے بھی کانگریس کے پلیٹ فارم سے دوبارہ شروع کی۔ اس سے پہلے صرف جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے ہوتی تھی، 1.5 سال تک کانگریس کے پلیٹ فارم پر کوئی مسلمان نہیں۔ تو آزادی سے پہلے بھی کسی وقت اسلام کے خلاف کسی کو کوئی حق قانون بنانے کا کسی مسلمان نے، خاص طور پر جمعیت علماء سے تعلق اور کسی نے کبھی نہیں۔ اب آزادی کے بعد اس سے انحراف کرنے کا حق کسی طرح پارلیمنٹ، حکومت، کسی عدالت کو ہم حقیقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند نے الحمدللہ ہر موقع پر اسلامی قانون یا پرسنل لا کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھنے کے لیے اپنی ہر طرح کی کوششیں صرف کی ہیں، جن کا تذکرہ نمونے کے طور پر کیا گیا اور جن کی تفصیلات جمعیت علماء کی کارروائیوں اور تجاویز سے معلوم کی جا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ خدمت اللہ کے بھروسے اور آپ حضرات کے تعاون سے تسلسل کے ساتھ انجام دی جاتی رہے گی۔ افسوس ہے کہ عدالت عالیہ کے تازہ فیصلے کے بعد پھر یہ مسئلہ خطرناک صورت میں سامنے آیا ہے، اور اسی سلسلے میں غور و فکر، فیصلے اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے یہ اجتماع بلایا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ غلط فہمی کی اصل بنیاد کیا ہے۔ غلط فہمی کی اصل بنیاد حکومت ہند اور عدلیہ کی ذہنیت کی بنیاد یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ مذہب اسلام کے دائرے کو بھی بعض دیگر مذہبوں کی طرح، ادیان عالم کی طرح بہت محدود تصور کرتی ہے اور زندگی کے بہت سے مسائل کو مذہب سے علیحدہ کرنا ضروری سمجھتی ہے۔ اگرچہ یہ بات بار بار دہرائی جا چکی ہے اور دلائل سے ثابت کی جا چکی ہے کہ اسلام مکمل نظام حیات اور زندگی کے تمام بنیادی جزوی مسائل میں مذہب اسلام نے مسلمانوں کو حکم خداوندگی کی پیروی کا پابند بنایا اور کسی مسئلے میں بھی انہیں اپنی مرضی کے مطابق راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی بات کرنے والوں کا اصرار ہے کہ مذہب ایک محدود تصور کا نام ہے۔ چنانچہ دستور اساسی کی دفعہ 25 جن میں ہندوستان کے ہر شہری کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اور رہنما اصول کی دفعہ 44 جن میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی کوشش کے لیے ہدایت دی گئی ہے، ان دونوں دفعات کے تعارض کو ختم کرنے کے لیے عدالت عالیہ نے تازہ فیصلے میں یہ وضاحت کی ہے۔ دفعہ 44 کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ مہذب سماج میں مذہب اور آئینی قانون میں کوئی تعلق نہیں۔ آئین کی دفعہ 25 نے مذہبی آزادی دی ہے، جبکہ دفعہ 44 مذہب کو سماجی رشتوں اور آئینی قانون پرسنل لا سے الگ کرنا چاہتی ہے۔ شادی، وراثت، سیکولر نوعیت کے ایسے مسائل ہیں کہ دفعہ 25، 26 اور 27 کے تحت دی ہوئی آئینی ضمانت کے تحت ان کو لایا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ان کا تصور۔ میں یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ دفعہ 44 دفعہ 33 کی شکل میں دستور ساز اسمبلی میں پیش کی گئی تھی تو متفقہ طور پر
تمام دستور ساز اسمبلی کے مسلمان ممبروں نے دفعہ 33 کی مکمل مخالفت کی اور یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اس کی منظوری پر اصرار کیا گیا تو ہم دستور ساز اسمبلی سے واک آؤٹ کریں گے، سب مسلمان۔ آخر امبیڈکر صاحب اٹھے اور یہ کہا کہ آپ لوگ مسلمان ممبر اس قدر خفا کیوں ہیں؟ ہم لوگ کوئی لازمی قانون بنانے کے لیے نہیں جا رہے اور کوئی یکساں سول کوڈ ہر ایک کے لیے نہیں بنے گا، وہ صرف اختیاری ہوگا، جس کو چاہے وہ اپنے اوپر نافذ کرے اور جو نہ چاہے نہ نافذ کرے۔ یہ انہوں نے آج بھی دستور ساز اسمبلی کی پروسیڈنگ میں موجود ہے، ضمانت دی پوری دستور ساز اسمبلی کی طرف۔ اس اعلان کے بعد مسلمان ممبران خاموش ہو کہ اگر لازمی نہیں ہے اور ہمارے مذہب میں لازمی مداخلت نہیں ہوگی تو ہم اس کی مخالفت سے خاموش ہو سکتے ہیں، اور ایک کو اپنا اختیار ہو تو کوئی حرج نہیں۔